اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آپ سب کو ہمارے چینل قرآنی وظائف کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ آج میں قرآنی وظائف چینل کی جانب سے آپ کے لیے ایک بہت ہی مجرب، ایک بہت ہی پیارا سا عمل لے کر، ایک چھوٹا سا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ یہ صدیوں سے استعمال ہوتا ہوا، صدیوں سے یوز ہوتا ہوا یہ قرآنی وظیفہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس وظیفے کو کیا ہے اور انہیں اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی ملی ہے۔ مجھے میری بہت سی اسلامی بہنوں نے اور اسلامی بھائیوں نے یہ میسج کیا کہ ہمیں کوئی ایسا خاص عمل بتایا جائے، ہمیں کوئی ایسا خاص وظیفہ بتایا جائے جو چھوٹا ہو اور جسے کرنے سے ہماری جتنی بھی رزق میں تنگی ہے، رزق میں تنگ دستی ہے، جو بھی ہم مالی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، یا جو بھی ہماری پریشانی ہے، یا جو بھی ہماری حاجت ہے، تو ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ جس کو کرنے سے ہماری ساری جو پریشانیاں ہیں، ہماری جو جتنی بھی حاجات ہیں، ان کو اللہ پاک پورا فرما دیں۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی مجرب، ایک بہت ہی کامیاب آزمایا ہوا قرآنی وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے اس عمل کو جو ہے وہ آپ نے صبح کے ٹائم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کی جو ہے 100 حاجات، آپ کی جو بھی 100 حاجات ہوں گی، اللہ پاک آپ کی ان حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ آپ نے صبح کے وقت یہ عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ رات ہونے تک جو ہے آپ کے 100 حاجات جو بھی ہوں گی وہ پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے رزق میں تنگ دستی ہے، آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے، یا آپ کی جو آمدنی ہے وہ زیادہ نہیں ہے، آمدنی بڑھ نہیں رہی ہے، اور آپ دن بدن قرضے کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، یا آپ کو گھریلو پریشانیاں ہیں، گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے گھر سے سکون ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے، یا آپ کی یا آپ کے بہن بھائیوں کی یا کسی کی جو ہے وہ شادی نہیں ہو رہی ہے، یا شادی کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، یا کوئی اور آپ کی حاجت ہے، تو آپ کی جتنی بھی 100 حاجات ہوں گی، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کی جتنی بھی حاجات ہوں گی ساری اللہ عز و جل ان کو پوری کر دیں گے۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کامیاب عمل، یہ قرآنی وظیفہ کون سا ہے، تو اس عمل کو دیکھنے اور سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے، اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے ساتھ مل کر درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیجئے، تاکہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں، یہ جو میں آپ کو عمل بتاؤں گا، اس میں اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اس میں کامیابی ملے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس عمل کے کرنے کے دوران جو ہے آپ نے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مصروف رکھیں اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ کا ورد کریں جتنا ہو سکے، اور جو برے کام ہیں، جو برائیاں وغیرہ ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ کچھ گناہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہم اللہ عز و جل سے کوئی بھی دعا مانگتے ہیں، کوئی بھی اپنی حاجت کے لیے کوئی بھی التجا کرتے ہیں، تو وہ گناہ ہماری حاجات کو پورا نہیں ہونے دیتے ہیں، ہماری حاجات کے راستے میں جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ، اگر ہم کوئی فارغ وقت میں بیٹھے ہوں، کوئی فارغ وقت ہو یا کوئی بھی کام کر رہے ہوں، تو آپ منہ میں جو ہے وہ آپ استغفر اللہ یا کوئی سا بھی جو درود پاک ہے، یا اللہ اکبر یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی کا بھی آپ ورد جو ہے وہ اس کو کثرت سے ساتھ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ جو ہے اس عمل کے کرنے سے جو ہے وہ ہمارے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ اب میں آپ کو عمل بتا دیتا ہوں، آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کو کیا وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے روزانہ نماز فجر پڑھنے کے بعد، آپ نے روزانہ صبح نماز فجر پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے 1000 ٹائم یعنی 1000 مرتبہ آپ نے اس درود پاک کو پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ آپ نے اس درود پاک کو آپ نے 1000 ٹائم یعنی 1000 مرتبہ آپ نے اس درود پاک کو نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ آپ اول و آخر جو ہے آپ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ یعنی 3 ٹائمز آپ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے۔ 3 بار آپ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے یعنی 3 بار آپ درود پاک پڑھ لیں، پھر آپ 1000 ٹائم جو ہے آپ جو عمل میں نے بتایا اس کو پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آپ 3 بار جو ہے جب وظیفہ ختم ہو جائے اس کے بعد 3 مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے پھر اللہ پاک سے، اللہ عز و جل سے آپ نے دعا کرنی ہے اپنی حاجات کے لیے، جتنی بھی آپ کی حاجات ہیں، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، آپ نے اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے کہ آپ جو اللہ عز و جل سے دعا مانگ رہے ہیں یا مانگ رہی ہیں اس کو اللہ عز و جل ضرور پورا کریں گے۔ تو آپ نے اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اور اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جب وظیفہ کر رہے ہوں، جب آپ 1000 ٹائم جو عمل میں نے آپ کو بتایا آپ پڑھ رہے ہوں، تو آپ دل میں آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں ان کو ایک دفعہ آپ اب دل میں دہرائیں کہ یہ آپ کی حاجات ہیں، ان کو آپ پورا کرنا چاہتی ہیں یا چاہتی ہیں، تو ان کو اپنے دل میں ان کا تصور لے کے آئیں، اور پھر آپ جو ہے وہ اس جو عمل میں نے بتایا اس کو آپ پڑھیں۔ تو انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے جو ہے آپ نے صبح آپ نے اس عمل کو کیا اور رات کو انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی حاجات ہوں گی ساری اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے پیارے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وہ پوری ہو جائیں گی۔ تو اسلامی بھائیوں، اس عمل کو کرنے کی جو اجازت ہے وہ عام ہے، ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے، کسی سے بھی اس عمل کے کرنے کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے،
اور میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا دیتا ہوں کہ ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ اس عمل کی کرنے کی اجازت عام ہے، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں بغیر مجھ سے اجازت لیے، کیونکہ میں نے اجازت دے دی ہے آپ کو۔ تو پھر آپ کئی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو ہیں وہ مجھ سے پوچھتی ہیں، مجھ سے میسج کرتے ہیں کہ ہمیں اس عمل کی اجازت دیجیے، تو آپ کو اس کی اجازت دے دی جاتی ہے، تو آپ اس عمل کو بغیر اجازت کے کر سکتے ہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ نماز جو ہے اس کو پابندی کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے، ہماری آخرت بھی بن جائے۔ Created with free version for non-commercial use.